محترم پروفیسر سعید صاحب، یہ جو اتنے مختلف علوم و فنون پر حضرت کو دسترس تھی، یہ کیسے ممکن ہو جاتا تھا بہت تھوڑے سے وقت میں؟ اب تو مطلب بڑے برے حالات نظر آتے ہیں، کوئی صورت نہیں ہوتی کہ کسی ایک موضوع پر بھی آدمی اتنا ماہر ہو جائے۔ اور پھر ان سب سے ہٹ کے آپ کے جو وعظ اور خطبے میں تاثیر ہوتی تھی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات اور مواعظ کی یاد آتی ہے۔ کیا حکمتیں ہیں؟ بات یہ ہے کہ انسان میں قابلیت اور اس وقت اپنا پورا رنگ دکھاتی ہے کہ جب کوئی مرد نصیب ہو جائے۔ جوہر قابل، اگر موسیٰ کو خضر مل جائیں تو پھر منزل دور نہیں رہتی۔ تو قرآن کریم نے اس ضمن میں حکمت اور تزکیے کے جو اصول دیے ہیں، ان کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے ایک استاد سے پڑھ رہے ہیں اور دیگر طلباء ہر چیز کو نوٹ کر رہے ہیں، لیکن آپ نوٹ نہیں کرتے۔ تو آپ سے آپ کے وہ استاد اسفرانی وہ کہتے ہیں کہ اے ابو القاسم، یوں کام نہیں بنے گا۔ ابو علی ان کو یہ جب آپ یعنی لکھ لیا کریں، آپ لکھ لیا کریں۔ تو اس وقت تک جتنے سبق ان سے لے چکے تھے، آپ نے وہیں بیٹھ کر ان کو سارے زبانی سنا۔ اللہ، اور وہ خوش ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہاں آپ کے لیے واقعتاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک نیک انسان کی صحبت کی بنا پر آپ کے اندر جو تصفیہ قلب عطا کیا، دل کی روشنی جو نصیب ہوئی، اس کی بنا پر آپ اتنا عظیم کام کر گئے۔ تو ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ رسالہ کشیریہ کو تو اس طور پر جانا جاتا ہے کہ وہ تصوف کا انسائکلوپیڈیا ہے۔ جی ہاں، لیکن اس کے علاوہ جو آپ کی گراں قدر 30 کے قریب ضخیم کتب ہیں، بالکل ضرورت اس امر کی ہے محترم ڈاکٹر صاحب کہ آج ایک پورا بورڈ بنایا جائے اور اس دور کے یہ جو متصوفین ہیں ان کی علمی کاوشوں کو سامنے رکھ کر معاشرے کے اندر وہ اخلاق، وہ عقائد، وہ اعمال مروج کیے جائیں تاکہ ہم متحد ہوں۔ یہ جو فرقہ واریت کی آگ نے ہمیں بھسم کر رکھا ہے، اس سے نکلنے کا بہترین تصویر یہ ہے کہ اس دور قرون اولیٰ کے یہ لوگ، ان کا سلسلہ آپ دیکھیں داؤد طائی تک پہنچتا ہے، جو علمی میدان میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم پلہ مانے جاتے ہیں۔ بے شک و شبہ۔ تو اس انداز سے آپ نے پھر اللہ تعالیٰ نے حافظہ اتنا دیا، اور پھر آپ کے اندر بات کی تاثیر یہ تھی، علماء لکھتے ہیں، امام ذہبی جیسا لکھتا ہے کہ اگر وہ پتھر ان کے واز میں رکھ دیا جاتا تو وہ نرم ہو جاتا، موم ہو جاتا۔ فرماتے ہیں کہ آپ کے واز میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی تھی کہ اگر شیطان کو کچھ دیر کے لیے باندھ کر ان کے واز میں رکھ دیا جاتا تو وہ بھی تائب ہو جاتا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور پھر دنیا ان سے کیا پیار کرے گی؟ ان سے تو جانور اتنا پیار کرتے تھے، علماء کہتے ہیں کہ کسی نے انہیں گھوڑا تحفے میں دیا۔ جی بالکل۔ وہ 20 سال ان کے پاس رہا، اور اس 20 سال میں اس گھوڑے نے اللہ کے نیک بندے سے جو محبت کی، ان کے وصال کے بعد کھانا پینا ترک کر دیا، زندگی اپنی جان ان پر نچھاور کر۔ سبحان اللہ، سبحان۔ تو اللہ تعالیٰ نے علامہ ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ کو جو اوصاف سے نوازا، آپ نے قرآن کریم پر تفسیر تیسیر فی علم تفسیر کے نام سے 5 جلدوں پر یہ امت کو عطا کی۔ حضور مجھے بڑی معذرت کے ساتھ، میں جب انگریزی میں اور جرمنی یا فرانسیسی میں سنتا ہوں نا حضرت قشیری کی تصانیف کے تراجم، اور ادھر اردو میں تحقیق کرتا ہوں تو 2 یا 3 سے زیادہ تصانیف کے تراجم نہیں ملتے، تو مجھے بہت شرمندگی ہوتی ہے۔ بات تو یہی ہے کہ جب ہلاکوں نے ہم سے علمی ورثہ چھینا اور اس کے بعد ہم پیچھے رہ گئے، ان لوگوں نے جا کر ہمارے ان اسلاف کے کتب خانوں سے ایک ایک کر کے کتابیں تلاش کیں، ان کو کتنا بڑا کتب خانہ بنایا جس کو دیکھ کر علامہ اقبال بھی حیران رہ گیا۔ تو وہاں وہ ہماری محنت، ہمارے اسلاف کی محنت سے ترقی کرتے کرتے کہاں پہنچ گئے، اور ہمیں فرصت نہیں کہ ہم ایک دوسرے کو اسلام سے خارج کرنے سے باز آئیں، ایک دوسرے پر فتوے لگانے سے ہمیں فرصت ملے۔ تو سیدنا امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ کو
اس صحبت نے بھی اور خدا داد صلاحیت نے بھی اتنی بلندیوں کیا پر بات ہے، پہنچا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔